انشاءاللہ پوری دل جمی کے ساتھ ایک اچھے جذبے کے ساتھ ہم قوم کو دعوت دیں گے، ہر فرد کو دعوت دیں گے کہ وہ جمعیت علماء اسلام کے قافلے میں شریک ہوں اور ملک کی بہتری کے لیے، اس کی سلامتی کے لیے، اس کی بقا کے لیے، اس کی تقویت کے لیے اپنا کردار ادا کریں۔ آپ جانتے ہیں ہم اس ملک میں ایک مثبت جمہوری جدوجہد پہ یقین رکھتے ہیں۔ پاکستان ایک اسلامی فلاحی ریاست بنانا چاہتے ہیں اور اس کے لیے وہی راستہ اختیار کرتے ہیں جو راستہ ہمیں ملک کا آئین دیتا ہے۔ ہم پارلیمانی نظام سے وابستہ ہیں اور وابستہ رہیں گے انشاءاللہ۔ ہم نے امن کا راستہ اختیار کیا ہے اور امن کے اس راستے پر استقامت کے ساتھ آگے بڑھیں گے۔ پاکستان کے خلاف اگر کوئی سازش ہوتی ہے ہم ہر سازش کا مقابلہ کریں گے اور عالمی قوتیں جس طرح پاکستان پہ اثر انداز ہوتی ہیں، پاکستان کی سیاست پہ اثر انداز ہوتی ہیں، پاکستان کی معیشت پہ اثر انداز ہوتی ہیں، اسے اپنے کنٹرول میں لینے کی کوشش کرتی ہیں، ہم عالمی قوتوں کی ان سازشوں کا مقابلہ کریں گے۔ ہم نے ہمیشہ کیا بھی ہے اور آئندہ کے لیے بھی۔ پاکستان کی آزادی، پاکستان کی خود مختاری، پاکستان کے استقلال کا تقاضا یہ ہے کہ ہم دنیا کے ساتھ دوستی رکھیں اور کسی کی ہم غلامی قبول نہ کریں۔ غلامی قابل قبول نہیں ہے۔ بدقسمتی سے جب الیکشن کا وقت آتا ہے تو ہمارے جاسوسی ادارے حرکت میں آ جاتے ہیں، وہ پوری انتخابی نظام کو اپنے کنٹرول میں لے لیتے ہیں، یہاں تک کہ پولنگ اسٹیشنوں کی سطح پر جا کر وہ انتخابات کو اپنی مرضی کے مطابق ڈھالنے کی کوشش کرتے ہیں۔ نتائج تبدیل کیے جاتے ہیں۔ 2018 کا الیکشن ہوا، ہم نے اسی بنیاد پر اس کو مسترد کیا اور آج 2024 کے الیکشن کو بھی جمعیت علماء اسلام نے اسی بنیاد پر مسترد کیا ہے۔ ہم نے رد عمل میں اپنا موقف پوری دنیا کو متعارف کرانے کے لیے چاروں صوبوں میں عوامی اسمبلیاں منعقد کی۔ بلوچستان میں، سندھ میں، خیبر پختونخوا میں اور پنجاب میں۔ ابھی حال ہی میں ہم نے مظفر گڑھ میں جو عوامی اسمبلی کی، یہ تاریخ کے بہت بڑے جلسے تھے۔ عوام نے جس طرح پذیرائی بخشی، عوام نے ہمارے سر فخر سے بلند کیے۔ عوام کی اس شمولیت نے 8 فروری 2024 کے انتخابات کی حقیقت کو بے نقاب کر دیا اور واضح طور پر دنیا کو بتایا ہے کہ یہ ہماری رائے نہیں تھی، ہماری رائے کو تبدیل کیا گیا ہے۔ چاروں صوبوں کے عوام کی رائے لینے کے بعد جمعیت علماء اسلام کی مرکزی مجلس شورا اور اس کی عاملہ عید الاضحیٰ کے بعد پھر بیٹھے گی اور آئندہ کا لائحہ عمل دے گی۔ ہم خوب جانتے ہیں کہ ہمارے ہی ہم سفر انہوں نے آج اس الیکشن کے نتائج کو تسلیم کر لیا اور اقتدار میں جا کر بیٹھ گئے
لیکن ہم نے اپنا اصول نہیں بدلا، اور ہم آج سے اعلان کرتے ہیں کہ اگر آئندہ بھی پاکستان کی اسمبلیوں کو اپنی مرضی کے مطابق ڈالنے کی کوشش کی گئی، نتائج تبدیل کیے گئے، تو پھر یہ جنگ جاری رہے گی. ہم سر تسلیم خم نہیں کریں گے، ہم سرنڈر نہیں ہوں گے. جو قوتیں ایسا کرتی ہیں ان کو عوام کے سامنے سرنڈر ہونا پڑے گا. پھر یہ جنگ ہے، پھر یہ جنگ جاری رہے گی، اور جو بھی نتائج ہوں ہم ان نتائج کو قبول بھگتنے کے لیے تیار ہیں انشاءاللہ العزیز. اللہ ہمیں استقامت نصیب فرمائے. اس وقت حالات کیا ہیں؟ ہم نے کہا تھا کہ جو آپریشن آپ فاٹا میں کر رہے ہیں، سوات سے شروع کر رہے ہیں، ہم نے اس وقت بھی اس حکمت عملی پہ اعتراض کیا تھا. آج 2024 میں آپ دہشت گردی کے خلاف جنگ کے نام پر ہماری فوج، ہماری ایجنسیوں، جنرلز، ان کی بنائی ہوئی حکمت عملی، اس کے نتائج اپنے آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ کیا دہشت گردی ختم ہوئی یا اس سے کئی گنا اور زیادہ بڑھ گئی. اور مجھے تکلیف ہوتی ہے یہ کہتے ہوئے کہ صوبہ خیبر پختونخوا اور بلوچستان میں ریاستی رٹ ختم ہو چکی ہے. عوام مسلح تنظیموں کے رحم و کرم پر ہے. کوئی شخص اپنے ماحول میں محفوظ نہیں، اور یہ معلوم نہیں ہو سکا آج تک کہ ہمارے ادارے واقعی دہشت گردی کے خلاف جنگ لڑ رہے ہیں یا دہشت گردی کے خلاف جنگ کے نام پر وہ قبائلی علاقوں کے معدنی ذخائر پہ قبضہ کر رہے ہیں. وہاں تک رسائی کے لیے اپنا جواز تلاش کرنے کی کوشش کرتے ہیں. وہ اپنا اعتماد بھی کھو بیٹھے. اب لوگ نہ فوج کو آپریشن کرنے کی اجازت دے رہے ہیں، نہ اس پر وہ اعتماد کر رہے ہیں. اگر ہمارے اداروں پر اور ہماری فوج پر عام آدمی کا اعتماد ختم ہو جائے گا، آپ بتائیں کہ امید کی آخری جگہ کیا رہ جائے گی ہماری؟